بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ قدرت کے چار عناصر آگ، پانی، ہوا اور مٹی، یہ ہمارے حق میں ہمارے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کے بغیر جو ہے زندگی ممکن نہیں ہے۔ یہ چار عناصر ہمیں اپنی طاقت سے بعض اوقات سخت اور بعض اوقات نرم پہلو دکھاتے ہیں، لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، مرد مومن ہوتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کا توق گلے میں ڈال لیتے ہیں، تو وہ ان چار عناصر کو بھی قبضے میں کر لیتے ہیں، ان پر حکمرانی کرتے ہیں۔ انہی کے بارے میں حدیث قدسی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کائنات فرماتے ہیں، جب بندہ اپنے فرائض اور نوافل سے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اس کا سوال ضرور پورا کرتا ہوں۔ آئیے ایک مرد مومن کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ ان چار عناصر پر حکمرانی کرتا ہے۔ سب سے پہلے پانی کی بات ہم کرتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں دریائے نیل جو تھا وہ خشک ہو جایا کرتا تھا، اور اس کو چلانے کے لیے وہاں بھینٹ چڑھائی جاتی تھی ایک نوجوان لڑکی کی۔ جب مسلمان وہاں آئے اور حضرت عمر بن عاص وہاں کے گورنر تھے تو ان کو بتایا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو غلط بات ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے خط لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو اس وقت خلیفہ وقت تھے۔ تو خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق نے ایک خط، جو اپنی نوعیت کا اپنا خط ہے، بے مثال خط ہے، اس سے پہلے شاید کبھی اس طرح خط نہیں لکھا گیا ہوگا، دریائے نیل کے نام خط لکھا، اور لکھا کہ اے نیل، اگر تو خود بخود چلتا ہے تو ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو یہ مرد حق جو ہے امیر المومنین تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم رواں ہو جاؤ اللہ کے حکم سے۔ تو چنانچہ وہ خط جب دریا میں ڈالا گیا تو کہتے ہیں کہ فوری طور پر دریا جاری ہو گیا اور 6 گنا پانی اس میں زیادہ آیا، اور اس کے بعد وہ کبھی بند نہیں ہوا۔ خواتین و حضرات، جہاں تک زمین اور مٹی کی بات ہے تو ایک دفعہ زلزلہ آیا مدینہ شریف میں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا درہ جو ہے زمین پر مارا اور فرمایا کہ اے زمین ٹھہر جا اللہ کے حکم سے۔ تو زمین وہ فوری طور پر زلزلہ ختم ہو گیا، زمین ٹھہر گئی، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد مدینہ شریف میں زلزلہ کبھی نہیں آیا۔ یہ تفسیر کبیر میں دونوں واقعات لکھے ہیں۔ تیسرا واقعہ بھی آگ کے حوالے سے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں ہی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ شریف میں مختلف گھروں میں آگ لگ گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک غار میں سے آگ نکلی تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑے پر لکھا اور لکھ کر وہ کہا کہ آگ میں ڈال دو۔ جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ فوری طور پر بجھ گئی، ساکن ہو گئی، اور آگ بالکل ختم ہو گئی۔ خواتین و حضرات، جہاں تک ہوا کا تعلق ہے، یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا، اور خطبہ کے دوران اچانک آواز دیتے ہیں یا ساریہ علی الجبل، 3 دفعہ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا، پہاڑ کے دامن میں پناہ لے لو۔ تو جو سامعین تھے، صحابہ کرام تھے، وہ بڑے حیران ہوئے کہ حضرت ساریہ جو ہے نہاوند میں، یعنی ایران، یہ نہاوند جو ہے ایران کے صوبہ ہمدان کا ایک شہر ہے، تو وہاں تھے، ایک لشکر کی سربراہی کر رہے تھے، جنگ لڑ رہے تھے۔ تو وہ حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہے۔ تو لیکن جب وہاں سے قاصد واپس آیا تو قاصد نے بتایا کہ جب ہم تقریباً شکست ہو گئی تھی، ڈیفیٹڈ تھے، تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گونجدار آواز آئی کہ ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے لو، تو ہم پہاڑ کی طرف ہو گئے۔ تو اس طرح ہم شکست کی بجائے فتح یاب ہوئے۔ خواتین و حضرات، یہ چاروں عناصر کی بات کی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کا ہو جائے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ سینکڑوں دور بھی بیٹھا ہو تو وہاں سے دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے،
اور گائیڈ بھی کر رہا ہے، اور ہوا بغیر کسی میڈیا کے اس کا پیغام لے کر بھی جاتی ہے۔ تو علامہ اقبال نے ایسے ہی مرد مومن کا تصور پیش کیا تھا، اگرچہ نتشے، برگساں اور ارسطو وغیرہ نے بھی مرد مومن کا تصور دیا ہے، لیکن اس میں مثلا قوت، فراست، تکبر وغیرہ کہا، لیکن وہ خیالی تصور ہے۔ علامہ اقبال نے جو تصور دیا، حضرت عمر فاروق کی وہ شخصیت سامنے آتی ہے، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا، کار ساز، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔